شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ اگر میں کچھ یوں کہوں کہ جیسے ہاٹ ڈاگ ایک بڑا یہاں کا امریکہ میں کھانے والا ایک چیز ہے، ہاٹ ڈاگ جو بچے کھاتے ہیں بڑے شوق سے، اگر ہاٹ ڈاگ میں ریئل ڈاگ ہو، یعنی ہاٹ ڈاگ میں اصلی کتے کا گوشت ہو، تو کیسا محسوس کریں گے؟ یہ ایسا ہوا ہے یہاں پہ نیو یارک میں، فلشنگ میں، چائنیز ریسٹورنٹ میں کہیں ایسا کیا گیا ہے۔ وہ لوگ پکڑے تو گئے ہیں، لیکن کتے کا گوشت تو حرام ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کتے کا گوشت حرام کیوں ہے؟ پھر میرا کتے کے بارے میں اور کچھ سوالات ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے ہم، فرمائیے آپ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ تو عجیب خبر دی آپ نے کہ وہ فلشنگ میں وہ ہاٹ ڈاگ میں ریئل ڈاگ جو کھلا رہے ہیں۔ جی ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہے۔ بس اصل میں بات یہ ہے کہ دین اسلام تو ایک پاکیزہ مذہب ہے جی، اور اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اسے پورا ایک کرائٹیریا متعین کیا ہے کہ وہ گوشت وہ چیزیں کھانی ہیں جس کے کھانے سے بھی آپ کے اندر اوصاف اچھے پیدا ہوں، اچھا، اوصاف جمیلہ پیدا ہوں، اخلاق، کیونکہ کھانے پینے کا اخلاق پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیں شراب ہے، شراب انسان پی لیتا ہے، اس کے اخلاق فوراً بگڑ جاتے ہیں، ایسے ہی حواس ہی نہیں رہتے۔ ایسے ہی تو معلوم ہے کھانے پینے کا انسان کے اخلاق اور احوال پر بڑا دخل ہے۔ اسی طریقے سے ایسے جانور کا آپ نے گوشت کھا لیا کہ جس کے اندر جو ہے برے اخلاق اور خصائل رذیلہ ہیں، تو وہ رذیل اخلاق فوراً آپ پر اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے دین اسلام میں اس سلسلے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کرائٹیریا متعین کیا ہے۔ لہٰذا جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے اندر اوصاف جمیلہ، اچھے اوصاف ایسے رکھے ہیں کہ اس کے کھانے کا اچھا اثر آپ کے وجود پہ پڑتا ہے۔ اور یہ کتا جو ہے، کتے کے اندر تو بہت سے برے اوصاف ہیں، یعنی کتے میں حرص پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، کبر پایا جاتا ہے، غلاظت پائی جاتی ہے۔ یہ چار تو بڑے بڑے ایسے اس کے اندر جو ہے خصائل رذیلہ پائے جاتے ہیں کہ ایسے کسی دوسرے جانور میں نہیں۔ مطلب اس کے اندر جو ہے وہ یعنی حرص کا عالم تو یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ کھانے پکڑ کے گوشت کھا رہا ہو تو اپنے دائیں بائیں کسی دوسرے کتے کو لگنے نہیں دیتا، یعنی مل کے دو کھا لے، یہ پاسبل نہیں۔ اور دوسری اس کی غلاظت کا عالم یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مردار گوشت جو پرانا سڑا ہوا وہ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے تازے گوشت کی نسبت۔ اچھا، اب تجربہ کر لیں، تازہ بوٹی ڈالیں اور سڑا وہ پرانا ڈالیں، پرانا کھائے گا ہی۔ اچھا، یہ اس کے اندر یہ غلاظت۔ اور پھر اس کی غلاظت کا انتہا یہ ہے کہ یہ جو وہ ہر وقت پورا جسم میں یہ اپنی دوبر کو سونگتا رہتا ہے، اور آپ اگر پتھر مارے اس کو تو غصے میں آ کے نا وہ اپنی دوبر کو سونگتا ہے، یوں پلٹے گا، دوبر کو سونگے گا۔ یہ اس کی غلاظت کا عالم یہ۔ اور پھر یہ کہ زمین پہ جب چلتا ہے تو زمین ناک لگا کے چلتا ہے، زمین کو سونگتا ہوا جاتا ہے۔ یہ حرص ہے کہ یہاں شاید کوئی مردار پڑا، کوئی چیز پڑی، اتنا حریص ہے، بھلے پیٹ بھر کے آیا ہو۔ تو یہ اس کی حرص کی علامتیں ہیں، اس کی غلاظت کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح اس کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ اگر پھٹے پرانے والا کوئی ایسا کمزور معذور سے سامنے آ جائے اس پر بھونکے گا، یعنی اتنی اس کو ہے سمجھ، اس پہ بھونکے گا۔ اور اگر کوئی بالکل پروجی اور بالکل طاقتور بندہ پوری وجاہت سوٹی بوٹی سامنے آئے اس پر نہیں بھونکتا ہی، اس کے سامنے دو ملاتا ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے۔ تو کہ تکبر ہے کہ وہ حقیر سمجھتا ہے اس قسم کے فقیرانہ درویش قسم کے لوگوں کو، تو اس کو فوراً فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ ایسے گندے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر جس کا جب گوشت کھائے گا انسان تو خود اس کے اندر وہ پیدا ہو جائیں گے خصائل۔ لہذا اور شریعت جو ہے وہ حسد سے بچانا چاہتی ہے، کبر سے بچانا چاہتی ہے اور حرص سے بچانا چاہتی ہے۔ اور یہ مین بنیادی، اور آپ جانتے ہیں حسد اور کبر تو یہ وہ گناہ ہیں جو سب سے پہلے ظاہر ہوئے کائنات میں، کیونکہ شیطان سے یہ ابلیس میں دو گناہ ظاہر ہوئے، ایک حسد اور ایک کبر۔ کبر اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، حسد آدم سے کیا، پہلے یہ گناہ۔ اس کے بعد دنیا میں انسان جب آ گیا تو پہلا جو بڑا گناہ ظاہر وہ حرص، وہ قابیل کو حرص ہو گئی نا اپنی بہن سے شادی کرنے کی، ایسے تھا، کیونکہ حرص شہوت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کو حرص ہوگی کہ میں اپنی بہن سے خود شادی کروں، میں اس کو کیوں دوں حابیل کو؟ لہذا یہ دوسرا حرص، اس حرص کی وجہ سے پھر قتل ہوا۔ تو گویا کہ یہ حرص اتنی خطرناک چیز۔ پھر غلاظت اور گندگی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دین اسلام میں کیا انسانیت کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سارے گندے خصائل اس کے اندر موجود ہیں، تبھی جو ملائکہ کو اس سے نفرت ہے۔
کیونکہ اب ملائکہ جو وہ تو نورانی مخلوق ہیں، وہ اس کتے کی اس قسم کے اوصاف ان پر منکشف ہیں، لہذا جہاں یہ ہوتا ہے وہاں آتے نہیں ہیں کہ گھر میں کتا ہے وہاں گھر میں داخل نہیں ہوں گے. یہی سوال رحمت کے کتے فرشتے آتے نہیں ہیں، بالکل ہاں وہ دور ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شیطان فرمایا، کتا شیطان ہے، اچھا اس سے بچو، اس سے دور رہو. اور کالا کتا تو خاص طور پہ فرمایا کہ یہ شیطان ہے، تو اس سے دور رہنے کو حکم دیا. ہاں بڑی مخصوص حالات میں کہ رکھوالی کے طور پہ مخصوص حالات. اور پھر مزے کی بات، اس کی جتنی بھی محنت ہے زندگی کی پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی، بس اس کو کھانے پینے کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے زندگی کا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. یہ کتے کی مصیبت ہی. لہٰذا رکھوالے کتے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ کھانا پینا ڈال دو ان کے آگے وہ بھی ختم ایسے ہی. لہٰذا وہ مشہور جرمن جو کتا ہے، جرمن شیفرڈ، کتنا مشہور کتا ہے، کتنا بڑا رکھوالا سمجھا جاتا ہے. یہ کھانے پینے پہ مارا جاتا ہے، اس کو ہڈی ڈال دو اور کچھ بھی کرو وہ ہڈی پہ اتنا حریص ہے. اس سے اندازہ کریں جس کی اتنی جو سب سے اعلیٰ کتا ہے، اس اعلیٰ قسم کے کتے کا عالم حرص کا یہ ہے کہ وہ ہڈی میں مصروف ہوتا ہے، چور جو چاہے کرے. اس وجہ سے دین اسلام نے اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی، کیونکہ گوشت انسان کھائے گا انسان کے اندر بھی وہ شیطانی اوصاف پیدا ہوں گے، اور جب پیدا ہوں گے اوصاف تو پھر ایمان اور عمل صالح کہاں رہا. جی جی اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع کر دیا. سے مخصوص حالات میں اس کی گنجائش دے دی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کھیت کی حفاظت کرنی ہے یا جو اپنے جو چور چکوں سے سفر میں حفاظت کرنی ہے تو اس وقت اس کو رکھنے کی اجازت دی، لیکن اس کا بھی حدود متعین کر دی ہیں کہ گھر کے دائرے سے اتنی دور رہیں، کیونکہ گھر کے اندر آئے گا تو رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں صبح شام وہ نہیں آئیں گے، لہٰذا وہاں فاصلے پہ رکھیں.